والد صاحب سے اکثر ہم نے پوچھنا کہ دیکھیں لوگ ایک بار MP بن کے مل لیں فیکٹریاں اور یہ کچھ لگا لیتے ہیں، تو آپ نے نہ زندگی میں آج تک کوئی قرضہ لیا، نہ آج تک آپ نے کوئی کسی ایسے عہدے پہ میسیو قسم کی کوئی ایسی پراپرٹیز نہ بنائی. سوال ہی پیدا نہیں. آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھی تھے، آپ نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑی، نون لیگ میں شامل ہوئے، اس کے باوجود بڑے کنوینسنگلی اچھے مارجن سے آپ الیکشن جیت گئے. دیکھیں جب 9 مئی کے واقعے سے پہلے چیزیں کچھ اور تھیں، چیزیں چینج ہوئی 9 مئی کے بعد، جب ہم اپنے اداروں کو، جب ہم اپنے فوج پاکستان جو ہمارے سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، ہم سکون سے سوتے ہیں، ہمارا رویہ جو تھا PTI کے دور میں بڑا وہ افسوسناک تھا. اس وجہ سے ہی لوگوں نے بہت ساری چیزیں لوگوں کے ذہن میں آئیں کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں. فیصلہ کیا انہوں نے کہ بس چھوڑے. تو میں اس میں رانا ثناء اللہ صاحب کا ہر جگہ پہ نام لیتا ہوں. انہوں نے کہا یار مہربانی کرو جانے دو، آئیں ادھر آئیں. کسانوں کے حوالے سے کتنا پریشان ہے کسان، 2400 روپے میں وہ من گندم بیچنے پر جو ہے قسم کا اس کے اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے. کیا کسانوں کے حوالے سے کوئی بہتری، کوئی ایسا پلان آ رہا ہے؟ کوئی شک نہیں. میرا خیال کہ 150 ارب جو کے قریب جو ہے پنجاب بینک کے ساتھ جو ہے ہمارا کسان کارڈ جو ہے اس کو لایا گیا ہے. اچھا. ہاں جی، اس میں آپ کہہ لیں کھاد بیج سبسڈی دی گئی ہے، جو زرعی آلات ہے اس میں سبسڈی دی گئی ہے. اچھا. ہاں بہت ساری. یہ جو کمنگ بجٹ ہے اس میں یہ کسان کارڈ یہ جاری اجرا اس کا ہو چکا ہے. اچھا. اب آپ کوئی بھی زمیندار جا کے پنجاب بینک سے اپنا وہ کارڈ بنوا سکتا ہے. 300 یونٹ تک جو بجلی استعمال کرتے ہیں ان کو فری کر دیں. یہ سب اعلانات ہیں یا کوئی ایسی چیز آ بھی رہی ہے؟ سردار صاحب اس میں بالکل ملا بھی ہے. 200 تک انہوں نے گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مل نہیں آئے گا. بالکل. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں نا جو سولر والا سسٹم جو نظام لائے ہیں اس میں بہت سارے گھروں کو اس کا فائدہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پوڈ کاسٹ وِد سردار امین جتوئی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین آج ہمارے ساتھ جو پرسنالٹی موجود ہے وہ PP 104 کے MP ہیں اور تقریباً 1970 سے لے کر اب تک ان کا جو خاندان ہے وہ سیاست میں انتہائی فعال کردار ادا کرتا ہوا ہمیں نظر آیا. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ جو فیصل آباد کی مانیٹرنگ کمیٹی ہے اس وقت اس کے چیئرمین بھی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری عارف محمود گل صاحب. گل صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک سر؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں. ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ نے جسے کہتے ہیں کنونسنگلی بڑا اچھے طریقے سے الیکشن لڑا اور اس کو جیتا بھی، کیونکہ یہ میری اپنی ذاتی بھی بہت ساری وہاں پہ ورکنگ تھی اور میں مسلسل اس کے اوپر جو سرویز تھے اس میں آپ نو ڈاؤٹ آپ نمبر 1 پہ جو ہے آتے ہمیں نظر بھی آئے. اچھا، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اپنی سیاست کا آغاز کیسے کیا، کیونکہ آپ کا خاندان تو بڑے عرصے سے سیاست میں ہے، لیکن عارف گل کہاں پر پلے پڑے یہ تھوڑا سا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جتائی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیں جس طرح آپ نے بات کی کہ بڑے اچھے پروگرام، میں الیکشنوں پہ تو ظاہری بات بندہ کمپین میں اس حد تک مصروف ہوتا ہے تو دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی ہم آپ کا پروگرام ضرور دیکھتے تھے کہ آپ کے جو اس میں آپ واضح حلقے کی ہر صورت آپ نکالتے تھے کہ یہ جیت رہا ہے، اتنے سے جیت رہا. میرا خیال ہے اس میں رزلٹ بھی جب آیا تو اسی طرح کا تھا. تو باقی جو آپ نے سوال کیا کہ سیاست کہاں سے شروع کی، کہاں رہے، میں ایک چھوٹے سے کسان زمیندار کے گھر پیدا ہوا. مظہر علی گل میرے والد صاحب کا نام تھا. میرے دادا جی فرزاند علی نمبردار، ہمارا گاؤں 221 سمندری، تحصیل سمندری. ہمارے پردادا جی اسماعیل نمبردار. یہ میرے پردادے کے نام سے جو نمبردار تھے ان کا اپنا ریلیشن تھا لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے فلائی کام کرنے، کوئی مسئلہ ہونا تو ان کا مسئلے کے لیے نکلنا، حل کرنا. ان کی نمبردار باقی فیملیوں کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی، آنا جانا خوشی غمی میں. اس کے بعد ایک ایسا ٹائم آیا کہ یہ کہہ لیں کہ کونسلر کے الیکشن آئے تو اس ٹائم بھی فاطمہ جناح کو میرے والد صاحب نے ووٹ ڈالا تھا. وہ آج بھی ہمیں بتاتے ہوتے تھے کہ فاطمہ جناح کو میں نے تب بھی ووٹ ڈالا تھا. اس کے بعد 79 میں ممبر ضلع کونسل بنے. اس کے بعد 85 میں MPA کا الیکشن آ گیا. الحمدللہ اللہ پاک نے کامیابی دی، MPA بن گئے. تو یہ ساری سٹوری میں سنا رہا ہوں. جب ہم گاؤں میں رہتے تھے، ادھر رہتے تھے اپنے چک میں، ہمارے دادا جی کو میں نے دیکھا، پردادا جی کو بھی دیکھا، ان کی خدمت بھی کی. ہم 3 بھائی ہیں، سب سے چھوٹا میں ہوں. اس کے بعد والد صاحب 85 میں پہلی بار MPA بنے. سٹی سمندری والا حلقہ تھا تب،
जो हल्का 2018 में जिस हल्के से मैंने MP का इलेक्शन लड़ा वही हल्का था। उसके बाद 88 में हमें टिकट ना दिया गया, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह वाला साहब इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीते। जब 12-13 बंदों की MPs की वजह से गवर्नमेंट बनी थी, तब भी मियां नवाज शरीफ को वोट डाला। 90 में अल्हम्दुलिल्लाह वाला साहब फिर MPA बने। 93 का हमने इलेक्शन लूज किया, तब चौधरी नज़ीर साहब जो कोस्तानिया थे वो वहाँ पे MNA का इलेक्शन लड़ने गए थे प्योर पार्टी की तरफ से, लेकिन दौरान इलेक्शन में उनकी डेथ हो गई। तब इलेक्शन MNA का और MPA के बीच में 3 दिन का फर्क होता था। तो MNA का इलेक्शन बड़ा अच्छा इलेक्शन जा रहा था, लेकिन मरहूम की फौत होने से तो आपके वाले साहब वहाँ पे तहसील नाज़िम समंदी भी रहे? जी, वो मैं आगे आके बताता हूँ। तो वो इलेक्शन एक लूज कर गया हम, क्योंकि पहले MPA का इलेक्शन आ गया, MNA का इलेक्शन जो विड्रा हो गया। उसके बाद फिर 97 में वाला साहब दोबारा MPA बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 2002 में क्योंकि BA की शर्त थी, वो ये नहीं थे, ग्रेजुएट नहीं थे, फिर वो मेरी बारी आ गई। अच्छा, ऐसे पूरा फाल निकला? ऐसे फाल निकला अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद जब तहसील नाज़िम के इलेक्शन आए तो वाला साहब फिर तहसील नाज़िम बने। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2008 में भी मैं इलेक्शन लड़ा, लेकिन तब इलेक्शन में लूज कर गया था। और 2013 में फिर अल्लाह पाक ने कामयाबी दी। 2018 में हमने हल्के की आवाम जो सब आपसे बड़ा प्यार करती है, ये मैंने खुद वहाँ पे, क्योंकि आपके खितर वाला मैं समझता हूँ सारा इलाका जो है वहाँ पे गाँव के लोग भी आपके साथ। ये तो ये सब मैं समझता हूँ कि ये उन लोगों की मोहब्बत और प्यार है कि मेरे वालिद साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से और साफ सुथरी सियासत की है। अपना रिश्ता लोगों से नहीं ना तो छोड़ा है ना तोड़ा है। और हमें भी ये नसीहत करते थे कि मेरी सारी कमाई मेरे हल्के की अवाम है, दिन हो रात हो आपने इनको नहीं छोड़ना। मैं जो तो सच बताऊं कि बहुत सारे ऐसे मामला जिसमें हमारा कोई अजीज भी सिफारिश करता था ना, दूसरी तरफ वोटर सिफारिश करता था, वो कहते कि नहीं मैंने अपने वोटर को oblige करना क्योंकि इसने मुझे इज्जत दी है। तो मैं अपने वालिद साहब से अक्सर हमने पूछना कि देखें लोग एक बार MPA बन के मिलने फैक्ट्रियां और ये कुछ लगा लेते हैं, तो आपने ना जिंदगी में आज तक कोई कर्जा लिया, ना आज तक आपने कोई किसी ऐसे उहदे पे मैसिव किस्म की कोई ऐसी प्रॉपर्टीज ना बनाई, कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो उसमें बहुत सारे दौर आए, जब मुशर्रफ का दौर आया तब सबको पूछा गया, सबका एहतसाब हुआ, हर दौर में एहतसाब होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक का शुक्र है हमारे वालिदा ने हमें इस जो है 2 नंबरी से बहुत दूर रखा। जैसे 2024 का इलेक्शन बड़ा टफ इलेक्शन था और खास तौर पर एक वेव थी पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथी थे, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी, नून लीग में शामिल हुए, उसके बावजूद बड़े कन्विंसिंगली अच्छे मार्जिन से आप इलेक्शन जीत गए। अच्छा, इस जीत को कैसे देखते हैं और इसके पीछे क्या वजह थी? देखिए मैं समझता हूँ कि सबसे पहले फैसला हमने जब भी किया, एक तो वालिद साहब का मशवरा होता था, दूसरा मशवरा हमने अपनी आवाम से मिलकर किया। जब भी हमने कोई इलेक्शन लड़ा हमने पहले लोगों को इकट्ठा किया, अपने साथियों को, उनसे पूछा कि भाई ये हालात है, ये कुछ हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। जब मैं PTI में भी गया था तो एक अवाम के कहने पे गया था, अपने हल्के के अपने वोटर सपोर्टर भाइयों के कहने पे गया था। जब वक्त गुजरता गया आपके सामने हम सारा वक्त हमने गुजारा, लेकिन जब एक ऐसा मोड़ आया कि वालिद साहब भी कहने लगे कि देखें मैं हमेशा मुस्लिम लीग में शुरू से रहा हूँ, सारी ज़िंदगी मुस्लिम लीग में सियासत की है, तो मेरा इस पार्टी को छोड़ने को दिल नहीं करता। तो आप देख लो क्योंकि सियासत खुद करनी, मैं सब लोगों को बुलाए, हमने सब लोगों को बुलाया, इकट्ठे किया, हमने लोगों से पूछा भाई ये हालात हैं, ये वक्त गुजरा है, तो आप इस हालात में देखें। जब 9 मई के वाक़े से पहले चीज़ें कुछ और थी, चीज़ें चेंज हुई 9 मई के बाद। जब हम अपने अदारों को, जब हम अपने फ़ौज पाकिस्तान जो हमारे सरहदों की हिफाजत करती है, हम उनसे सोते हैं, उनकी जो शहादतें जिस तरह हुई और उनके साथ ही हम जो हमारा रवैया जो था PTI के दौर में वो अफसोसनाक था। उस वजह से ही लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लोगों के जहन में आई कि यार हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। फैसला किया उन्होंने कि बस छोड़े, अगर मुस्लिम लीग नून आपको बुला रही है तो आपको टिकट लेना चाहिए। तो मैं इसमें राना सनाउल्लाह साहब का
हर जगह पे नाम लेता हूँ, उन्होंने कहा यार मेहरबानी करो जाने दो, आए इधर आए, अपनी जमात में सारी उम्र इस जमात में गुजारी, आपके वालिद साहब आए। तो मैंने वालिद साहब को बताया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, इस तरह मुस्लिम लीग में आ गए। और अल्लाह पाक ने फिर भी आपका खानदान जो है बड़ा पेट्रियोटिक पाकिस्तानी है, और मुसलसल आपने एक किस्म का पाक फौज के हवाले से जब भी बात हुई है आपने हमेशा एक किस्म का बड़ा खुला स्टांस लिया, बिल्कुल ओपनली आपने एक किस्म का 9 मई का वाकया जो है वो आप क्या समझते नहीं है कि इनके जो एक किस्म के जो जिम्मेदारान थे उनको करार वाकई सजा नहीं दी गई? देखिए ये एक हमारा समझ लें कि पूरी दुनिया में एक वो हमारा कौमी वो एक चीज़ है जिसको हम जब भी बात करते हैं हमें शर्म महसूस होती है कि दुनिया की सबसे अच्छी फौज, सबसे बेहतरीन फौज पाकिस्तान की फौज मानी जाती है। अगर आज हम इस तरह छोटे सा मुल्क है, पाकिस्तान कौन सा बहुत बड़ा मुल्क, छोटा सा मुल्क है, लेकिन हमारे हर घर की एक ताकत उसका एक सरबराह के सर पे होती है। हमारे ये मुल्क के जो सरबराह है ये हमारे बॉर्डरों की हिफाजत करते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं। तो जब हम अपने हिफाजत करने वालों को ही ना छोड़ेंगे तो हम क्या तवक्को कर सकते हैं कि हमारा दुश्मन तो सामने खड़ा है, हम पे किसी वक्त भी वो हमला कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ना भूलने वाला एक जो है ना वो इंसिडेंट है। जैसे आप अब इस वक्त बतौर MPA मुंतखब भी हो चुके हैं, फैसलाबाद की सतह पर आपको एक मॉनिटरिंग कमेटी जो एक किस्म की बहुत बड़ी कमेटी है, आप उसको चेयर कर रहे हैं, चेयरमैन है आप उसके। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि हमारा देखिए फैसलाबाद जो एक बिल्कुल आपको पता है देहाती इलाका है, यहाँ पे किसान बहुत ज़्यादा एक किस्म का इस शहर के साथ वाबस्ता है। शहर की जो पॉपुलेशन कम है, गांव देहातों की बहुत ज़्यादा है। किसानों के हवाले से कितना परेशान है किसान, 2400-2500 रुपए में वो मन गंदम बेचने पर जो है किस्म का उसके अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। किसानों के हवाले से क्या आपकी हुकूमत कोई लाहेमल इख्तियार कर रही है, कोई बेहतरी ला रही है क्या इनको रिलीफ के हवाले से? देखिए इसमें कोई शक नहीं है, मेरा हल्का 100 से ज़्यादा जो है ना वो देहात पे मुश्तमिल है। तो मेरे लिए तो ये एक लम्हा जो था वो बड़ा मुश्किल था। देखिए इसमें एक समझने वाली बात है और समझाने वाली बात और बताने वाली बात है, वो ये है कि जब निगरान गवर्नमेंट आई तो उस दौर में जब गंदम खरीदी गई है तब वो गंदम खरीदने की जरूरत नहीं थी कि पहले हमारे गले भरे हुए थे। तो हम देखिए कुछ फैसले हो जाते हैं, देखिए उन्होंने पता नहीं किस हिसाब से फैसले किए, अब उस वजह से किसान को परेशानी है। देखिए मैं बिल्कुल ट्रू जतोई साहब बात करता हूँ, मैं अवामी लीडर हूँ, लोगों के वोटों से जीता हूँ। तो जमात के वोट भी मुझे मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये नहीं कहता कि मैं बाकी अल्लाह का शुक्र है, लेकिन इस जमात में होते हुए मैंने असम्बली में स्पीच की, मैंने कहा कि खुदारा सोचें, जिम्मेदार के लिए सोचें, क्योंकि हम जिम्मेदार हैं, छोटे जिम्मेदार हैं। लेकिन वो हालात जब पता चला कि सूरत हाल ये हुई है कि पहले गंदम इतनी ज्यादा आई है कि वो कहाँ पे जाए, तो इस लिहाज से काफी ज्यादा गवर्नमेंट को इस बात का एहसास है कि किसानों के हवाले से कोई बेहतरी, कोई ऐसा प्लान आ रहा है? कोई शक नहीं। मेरा ख्याल का 150 अरब जो के करीब जो है पंजाब बैंक के साथ जो है हमारा किसान कार्ड जो है उसको लाया गया है। अच्छा। हाँ जी, उसमें आप कह लें खाद बीज सब्सिडी दी गई है, जो ज़राई आलात है उसमें सब्सिडी दी गई है। अच्छा। हाँ, बहुत सारी ये जो कमिंग बजट है इसमें ये किसान कार्ड ये जारी किसान कार्ड इजरा उसका हो चुका है। अच्छा। अब आप कोई भी जिम्मेदार जाके पंजाब बैंक से अपना वो कार्ड बनवा सकता है, उसमें बहुत सारा जिम्मेदार क्योंकि किसान तो हमारा रुल गया ना जी। ये देखिए जो सबसे बड़ी चीज ये है कि अब देखिए 24-25 रुपए एक मिसाल का 3000 खर्चा हो या 2000 खर्चा, तो उसको क्या बचत है बेचारे को। किसान ये अगर मिसाल के तौर पे अगर आप समझते हैं कि क्या ये जिस तरह के ऐलान किए गए वो जो पुराने मनसूबे अगर देखें तो वो बहुत सारे ऐसे, मैं माजरत के साथ कि पंजाब हुकूमत के ऐसे मनसूबे जो बिल्कुल वो जिसे कहते हैं स्टार्ट तो हो गए लेकिन वो आगे नहीं पहुंच, क्या किसान कार्ड भी रुक जाएगा या ये किसान कार्ड इसके ऊपर? सर इंशाल्लाह चलेगा। मैं आपको बताऊं तो साहब, जो मरियम नवाज जिसका नाम है ना, वो नवाज शरीफ की बेटी है जिसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है और 2 बार CM, 3 बार प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और ऊपर नीचे बुरा वक्त अच्छा वक्त उसने सब देखा।
मैं समझता हूँ कि उसकी एफर्ट और कोशिश जो है ना उसमें कोई कमी नहीं है, और हर काम में आसानी तभी मिलती है जब एक मुश्किल वक्त से आप गुजर के आए। पंजाब हुकूमत एक बहुत बड़ी हुकूमत है, एक सूबा जो है वो सबसे बड़ा सूबा है जो जिसमें किसान की भी कहते हैं कि मैं एक रीढ़ की हड्डी की मानद रखता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर किसान को थोड़ी सी मायूसी है कि उसके साथ किसान को अबलाइज भी बहुत किया गया। अबलाइज भी किया। अच्छा, मरियम साहबा का आपने बात की, मरियम साहबा ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था जी जैसे हमारी हुकूमत आएगी हम ना 300 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको फ्री कर दें। क्या इसके हवाले से ये सब एक ऐलानात हैं या कोई ऐसी चीज़ आ भी रही है कि वाकई कोई आवाम को जो 2 या 300 यूनिट वाले को रिलीफ मिलेगा? सिद्धार्थ साहब उसमें बिल्कुल मिला भी है, 200 तक उन्होंने गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि हम ये बिल नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके साथ आप देखें ना जो सोलर वाला सिस्टम जो निज़ाम लाए हैं उसको बहुत सारे घरों को उसका फायदा होगा। जो 2 पंखे और 2 बल्ब लाइट जो चलाता था उसका बिल बहुत ज्यादा आता था, उसका भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। अभी तो देखें शुरुआत है, अभी इस जो वक्त पीछे से गुजर के गया है, आप देखें पीटीआई के दौर में भी मेरा एक देहाती इलाका है, कोई रोड इस टाइम मेरा सलामत नहीं है। ठीक है, बुरे हालात हैं हर रोड के। और उसके अलावा देखिए सबसे पहले मरियम साहबा ने ये कहा कि मैं तमाम रोड वो बनाऊंगी, मैं जितने बुनियादी सेहत के मरकज हैं, जितने आरएचसी हैं, मैं सब पे पैसा लगाऊंगा। और कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा जिसकी इमारत जो खतरनाक इमारत छोड़ देते खस्ताल होगी, 4 दीवारी। ये सर अभी तो बहुत सारे उसके ज़हन में प्लान है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अभी तो हमारी गवर्नमेंट को मेरे ख्याल 4 माह भी नहीं हुए। हाँ, मुश्किलात से गुजर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हालात हमारे मुल्क के यहाँ तक चले गए थे कि हमें उससे निकलते निकलते वक्त लगेगा। आप देखें पेट्रोल की कीमत में भी बड़ा फर्क आया, ठीक है ना। और बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें आप कह लें कि आटा अगर गंदम सस्ती हुई तो उसके साथ आटा भी गरीब को सस्ता मिल रहा है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। इस तरह सब्जियों के रेट पहले बहुत ज्यादा आते थे, बहुत सारी चीजों के चीनी के रेट अब रोजमर्रा की फ्रैंकली स्पीकिंग आपका जो एक किस्म का ना वो अगर यही बातें इमरान खान के दौरे हुकूमत में होती तो इस वक्त आसमान सर पे उठाया जाना था, और आप लोग ना लोगों को बता नहीं पा रहे। ये एक किस्म का जो आमले मैंने पढ़ा लिखा तबका उसको भी नहीं समझा पा रहे, सोशल मीडिया आपका इस हद तक न करा। लेकिन एक चीज़ और है, किसानों की बात कर रहे हैं आप, जिम्मेदारों की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो एक क्योंकि हमारे देखिए मरियम साहबा ने ये भी कहा था कि भाई ज़मीनों के तनाज़ात हो जाए जहाँ पर एक किस्म का जो औरतों को एक किस्म के जो ज़मीनों में किस्म का वो हकूक नहीं मिल पाते, तो उसके लिए क्या कोई ऐसा प्लान है गवर्नमेंट का कि ये जो ज़मीनों के तनाज़ात है सर उसमें बेसिकली सर मैं सरदार साहब की बात समझ, उसमें बेसिकली होता था तकसीम का जो वनडे जो जिसे हम वंडा पंजाबी में कहते हैं, वनडे का मसला होता था कि देखें 3 भाई हैं, एक भाई ने जो जमीन जो उसका फ्रंट ले लिया और जो 2 बेचारे वो पीछे रोल रहे हैं, तो एक तो फायदा उठा गया, 2 रह गए। अभी ये ऑटोमेटिकली उन्होंने ये सारा कंप्यूटराइज सिस्टम जो है ना उस पे ये ला रही है कि हमें तक वंडा जो होता है तकसीम का, एक तो उसकी फीस जो खत्म कर दी, अच्छा तकसीम की वनडे की जो तकसीम होनी उसमें, और बाकी उन्होंने कहा जी थ्रू आउट सबके इसमें हर एक को बराबर हिस्सा मिलेगा। कोई बहन है, कोई भाई है, कोई बाप है, कोई जो भी है, उसको हर बंदे को आप उसका ऑटोमेटिकली बराबर। खवातीन को नहीं हिस्सा दिया जाता, ये सबसे बड़ा हमारे पंजाब में तो ये बहुत बड़ा इशू है सर। देखें बहुत सारे हमारे पास भी ऐसे केस आते हैं कि खुद आके कहते हैं कि देखे जी हम 3 भाई हैं, बहन का जिक्र ही नहीं करते। बहुत बोला ये हम कहाँ तक जा पहुंचे हैं। और लोगों को लोग ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आज तक अपना शो ही नहीं किया कि हमारी कोई बहन भी है। और पंजाब में खास तौर यही होता है कि जब तक बहन उसके साथ ठीक है, उसको दे रही है, तो कहते हैं ठीक। जब बहन ने उसको भाई को दे दी सारी चीजें, तो उसके बाद बहन का भी नहीं पता कि बहन की तरह। ये हमारे कल्चर में है, लेकिन ये इस तरह से जो मरियम साहबा ने ये वंडा सिस्टम किया, इसमें से उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियरली जो है ना वो आपको, क्योंकि शरारती खाता बहुत ज्यादा रिश्तेदारों तक फैला होता है, तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड मसला, बहुत सारी लड़ाइयां, बहुत सारे झगड़े इस बात से थे तकसीम के। आप देखें सालों साल इससे गुजर जाते थे। आप पहले तहसीलदार के पास गए, इसी के पास, फिर सिविल कोर्ट गए, फिर आगे हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट, साल गुजर जाते थे, लोगों के फैसले नहीं होते थे। वो जगह जो आज पड़ी हुई है
وہ سالوں سال ایسے پڑی رہے، اس کا کیا فائدہ جب وہ کسی کام کے نہ ادھر ایک گھر نے اسٹے لے لیا، دوسرے نے لے لیا. اب اس سے بہت سارا فرق پڑے گا، بہت ساری بہتری آئے گی، اور بہت سارے جو گھروں کے مسئلے مسائل تقسیم کے ونڈے کے وہ ختم ہو جائیں گے. بجٹ آ رہا ہے، بجٹ کے حوالے سے کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ظاہر بات ہے کہ آپ کیونکہ بالکل نئی نویلی حکومت ہے، کیا عوام توقع رکھے کہ عوام کو ریلیف پکا ملے گا؟ کوئی اس طرح کا کہ ایک مثال کے طور پہ یہ جو ایک قسم کا ہمارے عوام پریشان ہے بیسیکلی، کیا بجٹ میں اس کے لیے کوئی خوشخبریاں ہیں؟ سر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں، ابھی بجٹ آنے دیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہر حوالے سے خاص طور پہ ایجوکیشن، اور اس کے بعد ہیلتھ، اور اس کے بعد جو روزمرہ کی کھانے پینے کی چیزیں، اور خصوصی طور پہ جو آپ کہہ لیں کہ جو ہم یونیورسٹیوں کا، اور اس میں ایجوکیشن لیول پہ ہر خصوصی طور زراعت پہ بہت ساری ایسی چیزیں پہ ہم بہت سارے جو کثیر تعداد میں رقم جو ہے نا وہ رکھی گئی ہے. تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سمجھتے ہیں کہ بجٹ میں فائدہ ہوگا عوام کو براہ راست؟ بالکل فائدہ ہوگا، اور آپ کو بجٹ جب سامنے آئے گا تو میں آپ کو انشاءاللہ وہ بک آپ نے پڑھنی ہے، دیکھنا، بتانا ہے کہ عوام دوست بجٹ ہوگا. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد فیصل آباد کے حوالے سے چوہدری عارف محمود گل سے بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. چوہدری صاحب، صاف ستھرا پنجاب کے حوالے سے کہا گیا تھا جی بڑا پورا پنجاب صاف کر دینا ہے. فرینکلی اسپیکنگ ککھ بھی نہیں ہوا. آپ کی حکومت مکمل طور پر اس وقت پنجاب حکومت ناکام ہوئی، اور ایون دین ہمارے فیصل آباد میں تو یہاں تک عالم ہے کہ جو ایک قسم کے جو ویسٹ مینجمنٹ کے ورکرز تھے ان کو بھی نکال دیا گیا. اس کے بعد بجٹ تنخواہیں دینے کے لیے بجٹ نہیں ہے، تو صفائی ستھرائی یا صاف ستھرا پنجاب کیسے آپ کر پائیں گے؟ سر اس میں آپ کا اپنا سمندری شہر گانے میں ڈوبا ہوا ہے. میں اس میں دیکھیں، میں وہ سیاستدان نہیں جو بالکل جھوٹ کہ مجھے یہ غلط ہے جی، ایسا نہیں ایسا، اس میں کوئی شک نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے پاس جو ہے نا اس کے پاس بہت سارے ایسے ورکر ہیں جن کو ابھی ہمارے پاس تنخواہ دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں. جب بات ہوئی تھی تو میں ادھر ایئرپورٹ پہ جب ادھر مریم نواز صاحب آئی تھی، نواز شریف ساتھ آئے تھے، تو میرے ساتھ بہت سارے کلیگ باقی بھی بیٹھے تھے. پہلے پروگرام بنا جی میاں صاحب آتے ہیں تو میں ان سے بات کرنی ہے جی، آپ شروع کریں تو ہم بھی کریں گے. ماس بھائی میرے ساتھ علاوہ کسی نے اس بات نہیں کی. ٹھیک ہے، یہ ہمارا فیصل آباد شہر ایک بہت بڑا شہر ہے، بے شک پنجاب کا دوسرا بڑا شہر، پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے. اس کو صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو کہوں اس بجٹ میں ہم نے اتنے پیسے رکھ دیے ہیں کہ فیصل آباد انشاءاللہ چمکے گا. اچھا انشاءاللہ تعالیٰ وہ سمری چلے گی، اپروو ہو گئی ہے کہ ہمیں اتنے پیسے چاہیے. میں نے کہا کہ جتنے لاہور میں آپ نے انویسٹ کیا نا اس سے ہمارا کم کر لیں، لیکن ہمارے فیصل آباد کے لیے بہت ضرورت ہے. اس میں رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی بڑی ایفرٹ جو ہے اس میں کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے فیصل آباد میں جو ہے نا ہمیں پیسے دیں کہ ان کی تنخواہ، بلکہ یہاں تک یہ کہا گیا کہ ان ملازمین کو پکا کریں. ٹھیک ہے، جو اتنے سالوں سے دیکھیں بیسیکلی صفائی کا عمل وہی لوگ کر سکتے ہیں. نیا بندہ جو ہم رکھیں گے وہ تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا. جو ایکسپیرینس شدہ لوگ ہیں، جو دیکھیں مجھے وہ جب مریم نواز صاحب جب گلے میں ڈور پہ تو اس کے ساتھ دو ہمارے کرسچن بھائی تھے، دیکھو وہ اپنی کام کرتے ہوئے وہ اپنی جان کا انہوں نے پیش کیا ہے. تو اس لیے ہماری انشاءاللہ یہ کوشش بھی ہے اور ایفرٹ بھی ہے، اور ہم اس پہ کامیاب بھی ہوں گے. کیا تحصیلوں میں جیسے آپ کے شہر سمندری ہے، تانزیاں والا ہے، چڑاں والا ہے، یہ جمرہ ہے، کیا تحصیلوں میں بھی ویسٹ مینجمنٹ کو پھیلایا جا رہا ہے اس کا دائرہ کار؟ کیونکہ وہاں پہ دیکھیں آپ کا شہر سمندری میں اکثر دیکھیں پچھلے 3-4 ماہ سے تو انتہائی گندگی اور وہاں پہ ایک بڑا عجیب طرح کا ماحول ہے. کیا اپنا شہر بھی صاف ستھرا کریں گے آپ؟ انشاءاللہ دیکھیں کوئی بھی چیز ہے نا سر، آپ کس کا دل نہیں کرتا میں پہلے اپنا گھر صاف نہ کروں؟ سب کا دل کرتا ہے میں اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھوں. وہی وجہ ہے کہ اس میں ابھی ہمارے پاس فنڈ کی کمی کی وجہ سے اب جب فنڈ آ جائے گا نا سر، لوگ کہتے ہیں نا جسے گھر دانے ہوتے کمڑے بھی سیانے، جب ہمارے پاس وہ فنڈ آ جائیں گے، پیسے آ جائیں گے، تو انشاءاللہ یہ صفائی کا مسئلہ جو ہے نا تحصیل لیول پہ جو چلا گیا ہے وہ انشاءاللہ یہ بہت اچھا اور اچھے طریقے سے چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں اپنی انتظامیہ کے بھی ساتھ ہوں گے، اور ان کو یہ ہم نے کہا کہ ہماری سیاسی کوئی مداخلت نہیں ہوگی.
آپ ان لوگوں سے کام لیں اور آپ کو جو فنڈ چاہیے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پرووائڈ کریں گے، پنجاب گورنمنٹ سے ان کو پرووائڈ کرے گی۔ اور یہ سب ایک اور چیز انتظامیہ کا آپ نے نام لیا، انتظامیہ ہمارے یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ آباد انتظامیہ ابھی چلا رہی ہے، وہ جو نگران حکومت دور حکومت میں جن کو یہاں پہ ڈپیوٹ کیا گیا، یہاں پہ لگایا گیا تھا، وہ تمام چہرے وہی بیٹھے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی وہ چلا رہے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیں یہ انتظامی امور تو ایک ابھی گورنمنٹ شروع ہوئی ہے، اس میں ابھی سٹارٹنگ ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی آہستہ آہستہ دیکھیں آپ بہت سارے ڈی سی اوز جی پی اوز کمشنر جو وہ چینج ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ بدلے جا رہے ہیں، ان کو جب جتنا کسی کا وقت ٹائم پورا ہو رہا ہے اس کے حساب سے جس طرح گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہمیں یہ بندے یہاں چاہیے، اس طرح سے چاہیے، وہ ہر گورنمنٹ آنے والی کرتی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ ہماری گورنمنٹ نے اتنی سپیڈ سے وہ کام نہیں کیا، اگر کوئی اور گورنمنٹ ہوتی نا کہتے سب کو نکالو اور نئے بندے اپنے لے۔ صاحب سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اپنے ورکرز تک کو نہیں نواز سکے، آپ کا ورکر بددل ہے، مایوس ہے، آپ خود کسی چوکیدار، کسی کانسٹیبل، کسی چپڑاسی تک وعدہ نہیں کروا پا رہے۔ مریم نواز صاحبہ کب آپ کو اختیار دیں گی، کب آپ ایم پی فل اختیار والا ایم پی بنیں گے آپ؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی مریم نواز اس بجٹ کے دوران اور بجٹ سے پہلے اپنے نمائندگان کو ابھی انہوں نے ملنا شروع کر دیا، ایم پی ایس کو، جو بھی اپنے مسئلے مسائل اپنے حلقے کے حد تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ وہ حل بھی ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ جو اپنا وعدہ کریں گی وہ پورا کریں گی، وہ میاں نواز شریف جس طرح اپنا وعدہ کرتے تھے پورے کریں گے۔ تو ابھی فیصل آباد کے ابھی میرے خیال نیکسٹ ویک مانیٹرنگ کمیٹی کے یہاں پہ چاہیے، مانیٹرنگ مطلب کہ پورا فیصل آباد چوہدری عارف محمود گل کے انڈر ہے، اگر چوہدری عارف محمود گل کے پاس بھی اختیار نہ ہو کہ آپ اپنی من مرضی سے کسی کو، اپنے ورکر کو، اپنے کسی قسم کا پارٹی کے کارکنان کو، دیکھیں یہاں پہ پی ٹی آئی حکومت بنی تو یہاں پر ٹائیگر لیگ بن گئی، وہ چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو انہوں نے جناب علی وہ اتنا بڑا بڑا عہدے دے دیے۔ آپ نے کسی بھی ورکر کو، آپ کا ورکر آپ کو ایک قسم کا وہ بری طرح سے یاد کرتا ہے، تو کب اپنے ورکرز کو اپنے کمیٹیوں میں بٹھائیں گے، کب ان کو ایک قسم کا آپ اپنے جو ایک قسم کا یہ دیکھیں نا یہاں پہ سینکڑوں محکمے ہیں، تو آپ کب اپنے ورکرز کو بلائز کریں؟ دیکھو وہ آہستہ آہستہ یہ چیزوں کو سامنے لایا جا رہا ہے، اور جو عہدے خالی ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے ان کے انٹرویو ہو رہے ہیں، ان کو ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ کون اس کے اہل ہے۔ یہ نہ ہو کہ پچھلی بار جس طرح جن لوگوں کو بٹھایا گیا تھا وہ آپ فیصل آباد میں آپ بھی جانتے ہیں، ان کے ریپیوٹ بھی جانتے ہیں، ان کو پھر ٹکٹ بھی نہ عمران خان نے دیا کہ اسی جماعت کے ہوتے ہوئے، اس میں سے دیکھنا پڑتا ہے کہ ریپورٹ کیا ہے، کس بندے کی کس طرح ہے۔ دیکھیں یہ ایک ادارہ ہے جس کو چلانا ہے تو اس میں بندے کا نیٹ اینڈ کلین اور اس کی جو ساری بیک گراؤنڈ ہے وہ سامنے رکھنی پڑتی ہے۔ باقی میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ورکر جو ہے نا، ورکر کی ابھی جو وہ ٹھان تھی وہ ابھی وہی تک، لیکن میں سمجھتا ہوں اس جب بجٹ آئے گا نا سر تو اس میں بہت ساری جو ہے نا وہ جب چینج آئے گی تو ایک ورکر بھی اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ابلائج ہوئے گا۔ جس طرح آپ دیکھیں مزدور لوگوں کو جو تھے پورے پاکستان میں، پورے پنجاب میں سب کو 7,000 روپیہ فکس کر دیا گیا پنجاب گورنمنٹ نے۔ یہ بہت بڑی بات ہے سر، جتنے مزدور ہیں، جتنے ڈسیبل لوگ ہیں، جس کے پاس سرکاری طور پہ ڈسیبل کا سرٹیفکیٹ ہے، اس کو گورنمنٹ ہر ماہ 7,000 روپیہ دے گی۔ بڑی بات ہے یہ تو دیکھیں آپ کا وہی بات کر رہے ہیں نا کہ یہ سوشل میڈیا آپ کی پوری پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے نا کہ ہم بندے کو، اب دیکھیں میرے جیسے ویل انفارم بندے کو بھی قسم کا پتہ چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ لوپ ہول ہے آپ کا سوشل میڈیا کا۔ سر اس میں کوئی شک نہیں، آپ دیکھیں پی ٹی آئی والے ایک جھوٹ بات کو شام تک سچ کر کے دکھا دیتے ہیں۔ ہاں جی، ہمارے سوشل میڈیا میں ابھی ہماری بہن وزیر اطلاعات جو ہے وہ عظمیٰ بخاری صاحب، وہ ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ہیں اور وہ آہستہ آہستہ یہ چیزوں کو اپنی ایک ٹیم اور اپنی یہ چیزوں کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہتر کر رہی ہیں کہ دیکھیں یہ ٹیم ورک کی بات ہے کہ آپ کا اتنا بڑا سیٹ اپ آپ نے اتنا بنایا تو ایک یہ آپ کی ٹیم ورک کی وجہ سے ہے، اور آپ بنیادی طور پہ کیونکہ ایک بیسیکلی دیہاتی لوگ ہیں، آپ دیہاتی کلچر سے ہیں تو آپ جینوئن چیز پہ یقین رکھتے ہیں۔ بے شک ٹھیک ہے، اور میں بھی دیہاتی ہوں، میں یہاں پہ بیٹھ کے کہوں جی ہم ابھی تو آسمان کو چھو رہے ہیں، یہ غلط بات ہے، وقت لگے گا۔ جس طرح بڑی مشکل کے بعد میاں شہباز شریف نے بہت ساری چیزوں کو بہتر کیا اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں جتوئی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ اس پاکستان میں بہتری آئے گی اور اس کی پاکستان کی عوام انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسا وقت آئے گا، آنے والا ہے کہ جو یہ ہمارے جتنے مسئلے ہیں اس میں کافی حد تک، میں نہیں کہتا سارے تو
اللہ کی ذات جو وہ کر سکتی ہے, باقی سارے نہیں, لیکن اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے یہ گورنمنٹ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہتری لائے گی. جیسے سیاستدان ہیں آپ, ہر وقت ظاہری بات ہے لوگوں سے ملنا آپ کا ایک قسم کی مصروفیت بہت زیادہ ہے, ایسی کون سی ہابی ہے جو چوری عارف محمود گل روزانہ کرنا چاہتے ہیں جو اس کے بغیر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا دن نہیں گزرا؟ دیکھو وہ سب سے زیادہ ابھی ہے کہ شام کو یا کسی ٹائم دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا. اچھا. تو 10 منٹ گپ لگانی, یا مطلب میں واک پہ نکلتا تھا, لگا میں نے دوبارہ تھوڑی واک شروع کی ہے کیونکہ وہ ضروری ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ ریلیکس ہوتے ہیں. اور میں نے پتا, میں نے آپ کو اکثر جم جاتے ہوئے دیکھا ہے, تو میں کہتا ہوں جتوئی صاحب اتنے ماشاءاللہ ایکٹیو اور فٹ کیوں ہیں؟ تو اس کے لیے دیکھیں, جب انسان ایک اس کے اندر فٹنس ہے نا تو اس کا دماغ زیادہ بہتر پرفارم کرتا ہے, زیادہ بہتر پرفارم کرتا ہے. میں نے بہت سارے ایسے اپنے لیڈروں کو دیکھا ہے, بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو ڈیلی ایکسرسائز کرتے ہیں. اور رات کو میں نے رانا سراولہ کو بہت دفعہ دیکھا, رات 2 بجے بھی فارغ ہوں تو وہ باقاعدہ ٹہلتے ہیں اور واک کرتے ہیں. دیکھو یہ اگر ہماری ہابی آپ لازمی کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے جس طرح آپ نے اب ڈیلی آپ کا ٹائم 10 سے 11 تھا, لیکن آپ آج نہیں جا سکے, آپ مصروف تھے. کیونکہ بندے کو پہلے اپنے کام سے پیار ہوتا ہے, پھر باقی چیزیں کوشش کرتا ہے کہ آج نہ ہوگی تو صبح ہو جائے گی. جیسے بڑے آپ ٹچی آدمی ہیں, گاؤں دیہات قسم کے ویلیوز والے بندے, ویلیوز کو کیری کرنے والے آپ بندے ہیں. محبت بھی ہوئی کبھی زندگی سے؟ سر میں نے سچ بچایا نہیں محبت. اچھا, میں کہتا ہوں کہ اس عمر میں اللہ نہ کرے محبت ہو جائے. اس عمر میں جو گزر گیا وہ بڑا اچھا ٹائم گزرا سب کا سب, لیکن کبھی یہ محبت والا سین جو ہے نا یہ کبھی نہیں ہے. اچھا, سچ کہہ رہا ہوں. میں تو اکثر کہتا ہوں یہ کیا ہوا. اچھا, کہیں تو کیا ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ زندگی میں یہ بہت بڑا جذبہ ہے, یہ قسم کی بہت بڑی فیلنگ؟ لیکن نا شروع سے اب میں پڑھتے رہے کالج میں, یونین میں دوستی یاری, فیصل آباد میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتے رہے, بہت سارے میرے دوست ہیں فیصل آباد سے. اس کے بعد جب والد صاحب نے دیکھا کہ یہ یونین میں لیڈر بننے کی کوشش رہا, کہ چل پتر ادھر آ, اگر اصل کام کرنا ہے تو قوم کی خدمت ادھر آؤ. تو ان کی نگرانی میں آگے فوری انہوں نے بس اس پوری نظر رکھی, صبح اٹھ کے لوگوں کو چائے پانی پلانا, چاچا جی بابا جی آئے بیٹھے یہ وہ, اور لوگوں نے ہمیں بہت زیادہ پیار دیا سر. ہمارے پاس نہ تو آپ کی محبت لوگوں میں نہ اتنی جائیداد ہے سر, نہ اتنا پیسہ ہے. سچ کہوں یہ ہمارے بزرگوں کی دعائیں. اور چودھری مظہر علی گل جس کا نام تھا میرے والد صاحب جنت میں جگہ دے, ان کی اپنی سٹرگل اور محنت, وہی ٹیم سر سالوں سے اب تیسری پشت ہوگی, چوتھی آنے والی جو ہمارے ساتھ کھڑی ہے. تو یہ سر یہ بڑی محبت ہے, یہ بہت بڑی عوام کی طاقت, بہت بڑی طاقت. ہم دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اسی آزاد بھی لڑنا گے, لیکن اس کے پیچھے یہ کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے کہ بندے کو پتا ہے کہ میرے ساتھ لوگ کھڑے ہیں. تو جو لوگ سر عوام سے محبت کرتا وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا, کوئی شک نہیں. اچھا, خوشبو کون سی لگاتے ہیں؟ خوشبو سر کچھ اسپیشلی نہیں, کوئی ایسی پسند, کوئی یار دوست باہر گیا ہوئے تو نکیلا میں چل پرفیوم لیں, اور تو کیا لینا ہوتا ہے. یہ ایسی چیز ہے جو بندہ کسی سے لے سکتا ہے. تو خوشبو تو ویسے ہی ایک اچھی چیز ہے کہ آپ لگا کے رکھیں اور بندہ تازہ رہے, فریش رہے, کہ پتہ لگے کہ واقعی کوئی ایم پی اے جا رہا ہے, یار کوئی اچھی خوشبو آ رہی ہے. کھانے میں کیا پسند ہے؟ کھانے میں سر دیسی کلچر. وہ مجھے یاد ہے کہ ایک وقت تھا کہ میرے والد صاحب تب میریڈ میں تھے, وٹو گورنمنٹ میں جب پکڑا جا رہا تھا ادھر, تو اسلام آباد چل گئے, میریڈ ہوٹل تھا, ہم پیچھے چل کے والد صاحب کو, والد صاحب کا وہاں پہ گئے. تو وہاں پہ ہم 1-2 دن رہے, وہاں پہ جناب چائنیز چارہ, یہ چارہ وہ چارہ. ہمیں والد صاحب کہتے ہیں کہ وہاں سے رولا پڑا ہوا تھا کہ صفدر شاکر اور مظہر گل نہیں میرے, پتہ نہیں کہاں گئے. ہم نے بھی جاتے ڈھونڈنا شروع کر دیا. تھوڑا سا آگے گئے کہ ٹرک ہوٹل پہ نا دونوں دال بنا کے کھا رہے تھے. کہتے تھے ہم تو یہ ولایتی کھا کھا کے ہمارے یہ ناک کو چڑھ رہا ہے ابھی کھانا سے. ہم دیہاتی لوگ ہیں سر, بیسیکلی اپنے ماں کے ہاتھ کا کھانا, پکا ہوا کھانا, وہ ٹیسٹ, وہ کلچر. ہم ساری بات ہے, اپنا کلچر جو کبھی نہیں چھوڑتے, اس کا اپنا مزہ ہے, اپنا ٹیسٹ ہے. ساگ دال مرضی. موسیقی بھی سنتے ہیں؟ ہاں سر, کبھی کبھی. کس کو پسند کرتے ہیں؟ سنگر کون سا پسند ہے؟ سر نصرت فتح علی. نصرت فتح علی گنگناتے بھی ہیں؟ نہیں گنگناتا نہیں سر, صرف سنتے ہیں. سننے کی حد تک. ایک سب سے اہم چیز جو میں, کیونکہ آپ دیکھیں پنجاب حکومت کے آپ ایک قسم کے یہاں پہ فیصل آباد سمیت پورے پنجاب کا اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں,
سب سے بڑی چیز جو اس وقت ہمارے تمام تر ایک قسم کے پنجاب کے جو سرکاری ملازمین ہیں اس وقت ان میں ایک بڑی تشویش پائی جا رہی ہے. آپ اداروں کی نجکاری کر رہے ہیں, اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں. اچھا, پہلے بھی جو ایک قسم کے ان کے سرکاری جو ایک قسم کے ملازمین کے مسائل جیسے گریجویٹی کا, پینشن اینڈ پے رولز کے حوالے سے ان کی لیو انکیشمنٹ کے معاملات تھے, وہ پینڈنگ تھے. مریم صاحبہ نے خود وعدہ کیا تھا. اب پرائیویٹائزیشن کا شوشہ چھوڑ دیا گیا. اس شوشے کے پیچھے کون ہے؟ کیا اس طرح کی چیزیں کر کے آپ اپنی پنجاب حکومت کو انسٹیبل نہیں کریں گے؟ کیونکہ سرکاری ملازمین تو آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے اور اپنی من مرضی نہیں کرنے دیں گے آپ کو. سر میرا خیال اس میں انفارمیشن بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن کچھ انفارمیشن ہے. ابھی 5 جون تک انہوں نے اپلیکیشنیں مانگی ہوئی ہیں کہ آپ دیں, جو پرائمری سطح تک جو آپ کو اسکولوں کو جو ہے نا وہ آپ کے حوالے کریں. اس میں جتنا بھی دیکھیں آئے گا اس میں اس گورنمنٹ آف پنجاب دے گی. مطلب اس میں انہوں نے کافی چیزیں رکھی ہیں کہ اس میں 3 پارٹنر ہوں. ایک نہیں, اس سے ہٹ کے بھی ایک اور چیز ہے کہ اسکولوں کے قسم کے این جی اوز کے حوالے کیا جا رہا ہے, مختلف اداروں کے حوالے. سارے بچے اچھا دیکھیں تعلیم پہلے ہی بہت مہنگی ہے. سرکاری اسکولوں میں آپ ہم پڑھے ہیں, اچھا ہم وہاں پہ تعلیم میں بھی سرکاری اسکولوں میں پڑھا. دیکھیں نا, تو پھر بچے وہ ایک قسم کے جو غریب آدمی کا بچہ ہے وہ کیسے ایک پرائیویٹ اسکول میں کیسے پڑھ سکے گا؟ یہ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ سر آپ دیکھیں, میں میرے کلچر کے حوالے سے آپ اس ٹائم دیکھیں, میں کیونکہ میرا ایکسپیرینس گاؤں کا بہت زیادہ ہے. ابھی کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں نا, اس گاؤں کے سرکاری اسکول کے ٹیچر جو ہے نا ٹاپ کلاس ایجوکیشن اس کے پاس ہوگی, اس لیے وہ سرکار میں بھرتی ہوا گا. وہاں بچے بہت کم ہوں گے. وہ بچے ہوں گے جو بہت غریب ہیں, وہ کسی پرائیویٹ اسکول میں اپنے بچوں کو داخل نہیں کرا سکتے. سر پرائیویٹ اسکول میں کون پڑھا رہا ہے؟ پرائیویٹ اسکولس میں وہ ٹیچر پڑھا رہے ہیں جو سرکار کے بھرتی کے لائق نہیں ہیں, وہ پڑھا رہے ہیں پرائیویٹ اسکول میں. لیکن پرائیویٹ اسکول میں وہ اپنا رزلٹ زیادہ لے رہے ہیں سرکاری اسکولوں سے. اس میں سارے اسکول نہیں جا رہے سر. اس میں جو ابھی نئے اسکول بنے ہیں, جس طرح میرے پچھلے اپ گریڈ ہمارے اسکول ہوئے تھے کافی, میں نے اپنے حلقے میں 2 غلط ٹھیکلی کالج سر بنائے ہیں. ایک مریدالہ میں, ایک سنتالی پہ ایک بنایا کھتراما میں, تو سمندری کے علاوہ اور بہت سارے اسکول میں نے سر اپ گریڈ کروائے ہیں بچیوں کے اسپیشلی. اور بہت سارے گاؤں میں واٹر سپلائی لگائی ہے, بہت سارے. میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ وہ ایک سہولت ہے جو ہر غریب کو ملنی چاہیے. اور جو روزمرہ کی چیزیں وہ بھی سستی ہونی چاہیے. تو اس میں جو نئے اسکول ابھی سر آ رہے ہیں نا, یہ ابھی ان کے لیے ابھی میرا خیال انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے, لیکن مجھے پورا اس پہ ابھی نالج نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے جو پہلے ملازمین ہیں ان کو کوئی تکلیف ہو یا ان کو کوئی پریشانی ہو. ناظرین آپ سن رہے تھے دکتر عارف محمود گل کے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن, جس طرح سے انہوں نے پنجاب حکومت کو ڈیفینڈ کیا اور پنجاب حکومت کی بہت ساری چیزیں ایسی بتائیں کہ جو کہ میرے سمیت جسے کہتے ہیں عام آدمی کو نہیں پتہ. لیکن ان کا کہنا ہے کہ آنے والا بجٹ جو ہے عوام کے لیے بے شمار قسم کی خوشخبریاں لے کے آ رہا ہے, ریلیف لے کے آ رہا ہے. اور جو خاص طور پر جو ایک قسم کے کسانوں کی حالت زار ہے اس کے حوالے سے کسان کارڈ انہوں نے بتایا, اور جو زمینوں کے اور اس طرح کے مشترکہ کھاتوں کے معاملات ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ بہت بڑا میسیو ایک قسم کا ان کی ایک قسم کی باتیں ہیں جو کہ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام احباب کو پسند آئی ہوگی. آپ کے فیڈ بیک کا بھی ہمیں انتظار رہے گا. امید کرتے ہیں کہ آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آئے گا. اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.